السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسٹ ان 5 منٹس میں آج ہم پڑھیں گے پیٹ کی بیماریوں کے علاج کے بارے میں۔ پیٹ کی جلن کا علاج ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کم از کم 20 منٹ کھانس پہ چلیں۔ نمبر 2، 5 عدد کھجور رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح انہیں مسل کر اس میں 1 چمچ شہد ملا کر 7 دن تک روزانہ کھائیں، یہی آپ کا ناشتہ ہے۔ جو کا دلیا پانی میں ابال کر اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں، پھر تھوڑا سا شہد ملا کر نہار منہ کھائیں۔ گرم گرم کھانا نہ کھائیں، کھانا ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ معدے کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ گرم مسالہ اور مرچیں بھی کم سے کم استعمال کریں۔ دالیں اور سبزیاں زیادہ کھائیں۔ 1 چمچہ شہد 1 گلاس سادہ پانی میں ملا کر نہار منہ پئیں اور 1 گلاس شام کو۔ نہار منہ فریج کا ٹھنڈا پانی نہ پئیں۔ پیٹ کا درد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا، میرے پیٹ میں درد ہے۔ آپ نے فرمایا، اٹھو اور نماز پڑھو۔ جب ابو ہریرہ نے نماز پڑھی تو اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو گئے۔ یہی علاج ہر مرض کے لیے ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت برائے صحت پڑھا کریں اور اپنی صحت کے لیے دعائیں مانگا کریں۔ خوب پکے ہوئے 1 انار کے دانوں پر کالی مرچ اور نمک بقدر ضرورت ڈال کر خوب چبا کر کھائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت جلد شفا ہو جائے گی۔ پیٹ کا بڑھ جانا۔ پیٹ کا بڑھنا 3 وجوہ کی بنا پر عام طور پر ہوتا ہے، یعنی پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ نمبر 1، پیٹ بھر کر کھانا۔ نمبر 2، کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پی لینا یا چائے یا دوسرے مشروبات پی لینا۔ نمبر 3، رات کا کھانے کے بعد یا تو بیٹھے رہنا یا نیم دراز لیٹ جانا یا پھر فوراً سو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1/3 کھانے، 1/3 پانی اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھیں۔ بڑھا ہوا پیٹ کم کرنے کا علاج۔ نمبر 1، مشروبات یا پانی کھانا کھانے کے فوراً بعد نہ پئیں، بلکہ پہلے یا کھانے کے دوران، ورنہ پھر 1 گھنٹے کے بعد پئیں۔ نمبر 2، رات کا کھانا ہضم کر کے سوئیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیں، بعد میں عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پیٹ کا مزید بڑھنا رک جائے گا اور آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج یہیں تک، انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ پھر کسی اور تکلیف بیماری کے بارے میں پڑھیں گے یا پھر کسی اللہ کی نعمت کے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فوائد رکھے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔